امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے مکئی کا دانہ۔ بہت پہلے وقت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ عیش و عشرت کے لیے بہت مشہور تھا۔ جب ملک کے نیک اور صالح لوگ اسے اچھی نصیحتیں کرتے تو یہ بجائے عمل کرنے کے ان کا مذاق اڑاتا اور کبھی کبھار کسی عالم یا فقیر کو دربار میں بلا کر طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات پوچھتا، ان کا مذاق اڑا کر خوب داد سمیٹتا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ اس کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، سنا ہے کہ دریا کے کنارے ایک فقیر آباد ہو گیا ہے جس کی لوگوں میں بہت شہرت ہے۔ کیوں نہ ایک دن اسے دربار میں بلایا جائے تاکہ اسے فقیر کا مزہ چکھایا جائے اور خوب مزہ آئے گا، خوب ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ بادشاہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ فلاں فقیر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کے غلام فقیر کو پکڑ لائے۔ دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ خوب روب و دبدبے کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر بولا، بادشاہ سلامت، بندے نے نہ کسی کو دکھ دیا نہ ہی شاہی احکام کی خلاف ورزی کی، لہٰذا یوں گرفتار کرنا مجھ پر سراسر ظلم ہے۔ ہم تم سے چند سوالات پوچھیں گے جن کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ فقیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کسی عالم سے پوچھیں، مجھ فقیر کو کیا پتہ۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں ایک سوال کا جواب تو دینا ہی ہوگا ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں جو مکئی کا دانہ ہے، بتاؤ یہ کس کی قسمت میں ہے، یعنی اسے کون کھائے گا؟ فقیر کہنے لگا، حضور، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکئی کا دانہ چرند پرند ہی کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنتے ہی وہ دانہ اپنے منہ میں ڈال دیا اور بولا، بیوقوف، تمہیں اتنی سی بات کا علم نہیں اور بڑے فقیر بنے پھرتے ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ اس کے خوش آمدید خوب قہقہہ لگا کر ہنسے اور فقیر کو رسوا کر کے دربار سے نکال دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بادشاہ کو چھینک آ گئی اور کوئی چیز اس کی ناک کی نالی میں پھنس گئی، جس کا ملک کے بڑے بڑے طبیبوں نے علاج کیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب بادشاہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اب اس کے بچنے کا بھی کوئی امکان نہ تھا اور بادشاہ کے خود غرض درباری اس کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ بادشاہ کے ایک مخلص دوست نے اسے مشورہ دیا، آپ نے ملک کے تمام طبیبوں سے علاج کروا لیا ہے مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، آئیے ایک بار اس فقیر کو آزما کر دیکھتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے آپ کو شفا عطا فرما دے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ فقیر کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب بہت ہی عاجزی سے کہنے لگا، اللہ کے لیے میرا علاج کر دیں کیونکہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ فقیر نے اپنی جیب سے بادشاہ کو ایک دوا سونگھنے کے لیے دی جس سے بادشاہ کو شدید چھینکیں آئیں۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک زوردار چھینک ماری تو اس کی ناک میں سے مکئی کا دانہ نکل کے دور جا گرا، جسے وہاں سے دور کھڑے پرندوں نے فوراً چگ لیا۔ اب بادشاہ کو فقیر والا وہی واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور فقیر سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام خوش آمدید اور مطلبی درباریوں کو محل سے نکال دیا، فقیر کو بلا کر اپنا وزیر بنایا، عوام کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کے کام میں مشغول ہو گیا۔ پیارے ساتھیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، مال و دولت بھی بہت زیادہ دے دیا ہے اور دوسری بہت اچھی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ غرور اور تکبر میں آ کر اپنے سے کمزور یا کسی غریب کا مذاق اڑایا جائے اور اس کا دل توڑ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے۔
اگر ہم اپنی ان سب چیزوں سے کسی کی مدد نہیں کرتے تو ہمیں کم از کم کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔